محترم ڈاکٹر صاحب، بالخصوص پاکستان کے مذہبی اداروں کی طرف سے جو اپیلیں شائع کی جاتی ہیں یا کہ جو لوگ مدرسوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ایک چیز خصوصی طور پر شامل ہوتی ہے کہ اس مدرسہ میں یتیم، نادار اور غریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ چندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بے شمار طالب علم جو ہیں وہ ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، یتیم نہیں ہوتے ہیں، اس نام پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں جو کہ دین سے متعلق ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، عالم لوگ جو کہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری نظروں میں، قابل احترام ہیں، آیا ان کا یہ عمل شرعی طور پر ٹھیک ہے یا غلط؟ آپ نے بہت مشکل سوال ہے۔ میں ہاں کرتا ہوں تو پھنستا ہوں، نہ کہتا ہوں تو پھنستا ہوں۔ بات یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہماری تاریخ میں بعض ادارے ایسے چلے ہیں، اس میں چندہ بھی لیا گیا ہے اور وہ درست طریقے پہ خرچ بھی ہوا ہے، اور ان اداروں نے تاریخ ساز اداروں کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں اس ساری صورتحال میں اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اب جو اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے میں اس کو جائز بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا ہوں میرے شہر لاہور میں لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی زمین جو ہے وہ مولوی صاحب کے نام رجسٹرڈ ہے۔ میرے علم میں ہیں بہت سے کیسز، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اس سے پہلے مولوی صاحب کی کنال کی کوٹھی پہلے بن گئی ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ پوچھ سکے کہ مولوی صاحب کا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے، اس چندے میں سے مولوی صاحب لیتے ہیں تو کتنی پرسنٹیج لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں یہ چندے کی پرسنٹیج لیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ اگر مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ادارہ بنا رہے ہیں، اس کی آپ خود خادم ہیں، ٹھیک ہے، آپ تنخواہ لیجیے۔ ایک شفاف نظام ہونا چاہیے، یا پتہ چلے کہ آپ اس میں سے کیا آپ خدمت کے طور پہ لے رہے ہیں، یا کوئی ادارہ ہو، کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، وہ گورن کرے اور اس میں امام کے لیے، خطیب کے لیے، ڈائریکٹر اسلامک سینٹر کے لیے، فلاں کے لیے جو مشاہرہ ہے، جو ان کا حق خدمت ہے، وہ ان کو ماہ بہ ماہ دیتا چلا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کینیڈا سے کیا لے کے آئے، امریکہ سے کیا لے کے آئے، ہانگ کانگ سے کیا لے کے آئے، کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں۔ مسجد بھی بن رہی ہے، مدرسہ بھی بن رہا ہے، کار بھی آ رہی ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس مدرسے کے لیے وہ چندہ لے رہے ہیں، اپنا بیٹا اس مدرسے میں نہیں پڑھ رہا، وہ ایجوکیشن کالج میں پڑھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بحیثیت مسلمان ہمارا جزا اور سزا پہ، لیکن جو غیر مسلم نیکیاں کرتے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ جیسے مدر ٹریسا تھی، یا ہاسپٹل بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، یہ پلیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم حساب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو حساب کتاب کرے گا، اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے، وہ ایمان کی قیمت بھی ٹھیک لگائے گا، عمل کی قیمت بھی ٹھیک لگائے گا۔ یہی سوال حضرت موسیٰ سے فرعون نے کیا تھا، ما بال القرون الاولیٰ، ہم سے پہلے جو یہ بڑے بڑے لیڈر بن گئے
بڑے بڑے بزرگ ہمارے ابا و اجداد ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ حضرت موسیٰ کو چکر میں ڈالنا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ کہیں کہ تمہاری طرح یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو مصیبت۔ اچھا بھی ہمارے باپ دادا نے جہنم ہی کہہ دیا، ایک ہنگامہ کھڑا کرنا مقصود تھا حضرت موسیٰ کے خلاف، اور اگر ان کے بارے میں وہ کوئی اچھی بات کہیں تو وہ غلط۔ حضرت موسیٰ نے بڑی سیدھی سیدھی بات کہی، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ فلاں کہاں جائے گا، فلاں کہاں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون دوزخ میں، کون بہشت میں جائے گا، علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پروردگار کے ہاں ہے، اس کے ہاں حساب کتاب بڑا پکا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کام بھولتا ہے، کسی کے عمل کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کے عمل کو اس کا ٹھیک ٹھیک اجر ملے گا، کسی کو دنیا میں مل جائے گا، کسی کو آخرت میں مل جائے گا، کس کو کہاں کیا دینا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، اصولی طور پہ تو ہم صبح سے شام تک یہ کہیں گے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جو ہیں جنت سے محروم ہوں گے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اس بات کو ذرا غور سے سن لیں، کسی شخص کے بارے میں، خواہ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی شخص کے بارے میں، خواہ وہ بڑے سے بڑا مومن کیوں نہ ہو، بہت نیک حضرت جی کیوں نہ ہو، اور آپ کہہ دیں کہ یہ جنت میں جائے گا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ اس کا اپنا محکمہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ تو اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور نہ کسی کے عمل کو وہ بھولتا ہے، کسی کے عمل کو، نیک عمل کو وہ فراموش نہیں کرتا۔